السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الصف، آیت مقدسہ نمبر 5۔ اللہ رب العزت اس آیت کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں بہت اہم گفتگو ہوئی تھی آیت مقدسہ نمبر 4 میں، جس میں اللہ رب العزت کی پسندیدہ جو جماعت ہے وہ جہاد کرنے والی ہے، یقاتلون فی سبیلہ، اور جہاد کے لیے شرط یہ ہے صفاً، وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے، کأنہم بنیان مرصوص، جیسا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے، اس میں جہاد کی اہمیت، جہاد کا مفہوم، صف بندی کی اہمیت، اور صف بھی ایسے جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے، یہ سب گزارشات کی تھیں۔ اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز بھی ایک فوجی مشق ہے۔ ہم تو بس یہ سرمایہ پرستانہ نظام میں، 2 نمبر نظام میں، اگر اللہ کے قریب ہوتے بھی ہیں تو بڑے تھوڑے لوگ ہیں، 2% ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 98% تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایک رسم ہے، بس عادت پڑ گئی ہے، اچھی عادت ہے، لیکن نماز پڑھ لی۔ اصل میں نماز تو ٹریننگ اور تربیت کا ذریعہ ہے، نماز سے تو ایک رویے بنتے ہیں، اور سب سے بڑا رویہ ڈسپلن ہے، اور صف بندی کا جو سب سے بڑا اہتمام ہے وہ نماز میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز جب کھڑی ہوتی تھی تو چھڑی سے صف کو سیدھا کرتے تھے، پاؤں کو چیک کرے، برابر ہونے چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، کندھے برابر ہونے چاہیے، خلا نہیں ہونا چاہیے، مل کے کھڑے ہوں۔ یہ کیوں تھا؟ یہ ایک مشق ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے اندر تو پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھا لیں، ساتھ ساتھ قریب ہو کے ہم زبردستی کندھے ملاتے رہیں، اور تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، پیچھے سورۃ الحشر میں آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ بظاہر تو لگتا ہے جیسے بڑی صف بندی ہے، لیکن دلوں میں اختلاف ہے، تنظیم ڈسپلن نہیں ہے، محض عارضی طور پہ کھڑے ہیں، بس تھوڑا سا کچھ جھکڑ آئے گا، مخالفت آئے گی، سب ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے۔ اللہ سے جو ربط اور جوڑ ہے بڑا ہی کمزور ہے۔ تو صف بندی کی اہمیت نماز کے اندر بھی سکھائی گئی ہے، اور یہی صف بندی، ڈسپلن، نظم و ضبط، امیر کی اطاعت اور جان کی قربانی دینا، راہ فرار اختیار نہیں کرنا، بلکہ مال اور جان کی قربانی دیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا، لیکن ڈسپلن کے اندر اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اگر
سپہ سالار نے، لیڈر نے، قائد نے یہ کہہ دیا یہاں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا بس، اور جب تک دوسرا حکم نہ آئے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. یہی صف بندی ہے. تو اس طریقے سے ہماری تربیت ہو رہی ہے. آگے دو اللہ کے نبیوں کا ذکر آیا. اللہ رب العزت دو انبیاء کو عنوان بنا کر ارشادات فرما رہے ہیں کہ ان نبیوں کی حالت دیکھیں ذرا. ان نبیوں کی جو قوم ہے، ان نبیوں کو جو ماننے والے ہیں، انہوں نے کیا کچھ کیا، نبیوں کو پریشان کیا. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم کیوں مجھے ستاتے ہو، پریشان کرتے ہو، تکلیف دیتے ہو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں معلوم ہے، جانتے ہو، اَنِّي رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. بنی اسرائیل کو جس طرح نجات دلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور نجات دلانے کے بعد انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، تکلیف پہنچائی، وہ کیا ہے؟ یہ ڈسپلن کو توڑنے کی ہے. وہی صف بندی کے الٹ اپنی سوچ، اپنے خیالات کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلانا چاہتے ہیں. آگے جب جہاد کا موقع آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. یہ جو لڑائی کا مرحلہ ہے بڑا مشکل ہے، ظاہر جان بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے. تو آپ ایسا کریں، اللہ رب العزت تو آل ان آل ہے، خود مختار ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دونوں جا کے لڑے، جہاد کریں، اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں. نااہل قومیں ایسی ہوتی ہیں، رجت پسندانہ مزاج ایسے ہی ہوتے ہیں. فرعون کی غلامی میں رہنے کے بعد آزادی کی سوچ نہیں پیدا ہو رہی، وہی شرک کفر والے رویے، سوچ وہ غالب ہے. اللہ رب العزت نے 40 سال تک ان کو وادی تیہ میں رکھا، اور جتنے بوڑھے تھے فرعون کی غلامی کے اثرات موجود تھے، سارے دنیا سے چلے گئے، مر کھپ گئے. اور پھر نوجوان قیادت جو سامنے آئی تو حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بیت المقدس کو فتح کیا جاتا ہے. ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، اذیت دی. اسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور بڑی اہم بات یہ ارشاد فرما رہے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. کہاں سے فرعون سے ان کو نجات دلائی اور ساتھ لے کے چلے، پھر دریا کراس کروایا، لیکن ان کے دلوں میں کجی ہے. فَلَمَّا زَاغُوا، جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، پھر گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دل کو اور ٹیڑھا کر دیا. انسان جب ڈسپلن کو توڑتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، جماعتی زندگی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی سوچ میں انفرادیت، لالچ، خود غرضی غالب آتا ہے، تو اس کے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے. جب دل میں کجی آ گئی، ٹیڑھا ہو گیا، صراط مستقیم سے پھر گیا، تو اللہ رب العزت پھر اور اس کی ڈھیل دیتے ہیں، پھر جاؤ. کیوں؟ واللہ
لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ رب العزت فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ فاسق قوم نافرمان جو صف بندی کو توڑتی ہے، جو ڈسپلن کو توڑتی ہے، جو امیر کی اطاعت نہیں کرنا چاہتی، امیر اور لیڈر کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں۔ اور اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میرے عزیزو، اس بات کو سمجھیے، غور و فکر کیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے کہ صف بندی کو توڑنے والے، ڈسپلن کو توڑنے والے، اور اس موقع پر جس جہاد کی ضرورت ہے اس سے راہ فرار اختیار کرنے والے، وہ کبھی بھی سچی جماعت کا حصہ نہیں بن سکتے۔ حزب اللہ کا حصہ وہ ہیں جو فکر اور فلسفے کے اعتبار سے، عمل میں مال کی قربانی کے اعتبار سے، جان کی قربانی کے اعتبار سے، اور ڈسپلن اور نظم و ضبط کے اعتبار سے جماعت کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں، وہ اصل میں سچی جماعت ہے، حزب اللہ ہے۔ اللہ ہمیں سچی جماعت کو سمجھنے کی اور ان کا ساتھ دینے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔